بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 25 ہے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع اسلامی دعوت، یعنی کہ اسلامی دعوت کے نقطہ نظر کے اعتبار سے خطبہ حجۃ الوداع کی جو اہمیت ہے اور اس کے اندر جو اسلامی دعوت کے اصول اور طریقہ کار پنہا ہے، آج کے سبق میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث فرمایا۔ جب آپ نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، کما حقہ اس کا حق ادا کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نیا معاشرہ قائم ہو گیا، ایک نئے معاشرے کی تشکیل عمل میں آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو پہلے سے زیادہ احتیاط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندگی بسر کرنے لگے، محتاط انداز زندگی اختیار کر لیا، اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنے دینی منہج پر مرکوز کر دی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ اور بھی زیادہ منہمک کر لیا۔ سن 10 ہجری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو ان سے فرمایا کہ شاید تم مجھے اس سال کے بعد نہ مل سکو، بلکہ تم میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو گے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ سن کر رونے لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس جو ہے وہ دعوت کے جو جس کے لیے کافی جدوجہد کی، مسلسل جو ہے وہ مصائب کا سامنا رہا، مسائل کا سامنا رہا، مشکلات کا سامنا رہا، اس کے ثمرات جو ہے وہ نظر آ جائیں، تو اپنی دعوت کے جو ہے وہ ثمرات دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے ثمرات دکھانا چاہتا تھا، جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حساب مصائب برداشت کیے، تکالیف برداشت کی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ بہترین طریقہ یہ تھا کہ تمام قبائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو جمع کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام مسلمان اور تمام قبائل جمع ہوئے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا اعلان کیا کہ اس سال جو ہے وہ حج کے لیے میں خود جو ہے وہ اپنے جانے کا اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو آپ کے جو جانثار تھے وہ بھی اس فریضہ کی ادائیگی میں آپ کے ساتھ ہو گئے، اور جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ اس قافلے کے راہی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا اور مناسک حج کی عملی تعلیم دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام شریعت جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھا دیے، عملی تعلیم کے ذریعے سے مناسک حج کی تعلیم دے دی۔ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، منہج دعوت اور شخصی تاثیر کا بہترین نمونہ ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ بڑی جامعیت ہے، یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے عالمی امن و سلامتی کا ضامن ہے، یہ جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ ایسا خطبہ ہے، اس خطبے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ابر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک اٹل جو ہے وہ قانون بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا۔ یہ جو خطبہ ہے اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے، جس کو یہاں ذکر کرنا جو ہے وہ طوالت کا باعث ہوگا،
اگر کسی کو اس خطبے کا متن دیکھنا ہو تو کتب حدیث کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کی عزت اور خون کی حرمت بیان فرمائی کہ آج کے بعد تمہارا مال اور تمہارا خون جو ہے، تمہاری عزت جو ہے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے یہ جو آج کا دن ہے، یعنی کہ جو وقوف عرفہ کا دن تھا، اس دن کی جو حرمت ہوتی ہے، جیسے اس دن کی حرمت ہے، اور اسی طرح جو اس مہینے کی حرمت ہے، یعنی کہ یہ جو اشہر حج کا ایک مہینہ ہے، اور اسی طرح اس شہر کی جو حرمت ہے یعنی کہ مکہ مکرمہ کی، اس کی طرح تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا۔ جاہلیت کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے ختم کیے، اس میں خون بھی شامل تھا۔ اگر کسی نے کسی کا خون کیا ہے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کیا۔ یہ بنو سعد میں جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ تھا، قبیلہ حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو حدر قرار دیا۔ اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت بیان کی، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کیا کہ اب یہ تمام کا تمام سود ختم ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے، اللہ کے کلمے کے ساتھ جو ہے انہیں حلال کیا ہے اپنے لیے، اس لیے ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں، تمہاری عزت خراب نہ کریں، تمہارے مال کی حفاظت کریں، اور تم پر ان کا حق ہے کہ تم ان کے حقوق کا خیال کرو، تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی کہ جو زمانے کا رواج ہے اس حساب سے ان کو تم نان نفقہ دو، اور تم میں یہ فرمایا کہ ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور اسی طرح اپنے نبی کی سنت کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا کہ جو ہے وہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، خیر خواہی کا حق ادا کر لیا ہے یا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو ہے وہ گواہی لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب صحابہ کرام نے جو ہے وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل فرما دی، تبلیغ کی تکمیل فرما دی، اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچا دیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور جو ہے وہ میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب ان سے لوگوں نے وجہ پوچھی تو جو ہے وہ انہوں نے کہا کمال کے بعد زوال ہی تو ہوتا ہے۔ یہ جو خطبہ ہے، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حقوق انسانیت، حقوق نسواں اور تحفظ عالم انسانیت کا یہ سب سے بڑا ایکٹ ہے اور بل ہے، یہ سارے حقوق اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کو ایک عالمی چارٹر سمجھا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کے حقوق کسی اور مذہب میں بیان نہیں ہوئے ہیں، جس طرح کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ اس جو ہے وہ خطبے میں ارشاد فرمائے۔ تو یہ جو خطبہ ہے اس کی تمام دفعات عالم امن کی ضمانت اور دعوت کی روشن مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی جس کے لیے آپ تشریف لائے تھے اس کی ایک روشن مثال ہیں، جتنی بھی اس کے اندر دفعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کی جو پہلی دفعہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ اس کو حرمت والی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا اور ان کے برابر قرار دے کر اس کی حرمت اور اہمیت کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا کہ انسانوں کی جو عزت اور مال ہے، جو خون ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت ہے، مکہ شہر کی حرمت ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت ہے اور اس دن کی حرمت ہے، یعنی کہ وقوف عرفہ کی۔ اسی طرح مسلمانوں کا خون مال جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے اور مسلمانوں کے خون اور مال کی حرمت سب پر لازم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہج کی کامیابی کے ساتھ تبلیغ پر شہادت لے کر اللہ کو گواہ بنا کر اپنے فریضے کی تکمیل فرما کر اپنے آپ کو سرخرو کیا، جو کہ ایک کامیاب داعی کی نشانی ہے۔ یعنی کہ جو کچھ جو ہے وہ بیان کرنا تھا، جتنی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ ساری چیزیں انسانیت تک پہنچائیں اور انسانیت کا ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عمومی اور بہترین چارٹر جو ہے وہ عطا کر دیا اور انسانیت کو جو ہے وہ ایک حرمت والی چیز قرار دے دیا، اور انسانیت کے ساتھ جو ہے اس کا جو ظلم ہو رہا تھا، جو بہت بڑا ظلم تھا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، جو رنگ اور نسل کا اور اسی طرح عربی اور عجمی کا امتیاز تھا، اس ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی کامیابی کے ساتھ جب جو ہے وہ شہادت لے لی صحابہ کرام سے، تو پھر اللہ کو گواہ بنا کر اس فریضے کی تکمیل کا اعلان فرما دیا اور رخصت شروع ہو گئے۔ اسی طرح جو معاملات ہیں، سودی معاملات ہیں، سود چونکہ معیشت کو برباد کر دیتا ہے، یہ انسانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، یعنی کہ اس کو حرام قرار دے دیا اور انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سود کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ اس سے پہلے عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لیکن جس کے ساتھ حلت کا جو معاملہ ہوا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ تم نے عورتوں کو حلال اپنے لیے اللہ کا نام لے کر کیا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب مکمل کر لی، اپنے فریضے کی تکمیل پر شہادت بھی لے لی، اللہ کو گواہ بھی بنا لیا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ فریضے کی تکمیل کا بھی اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضے کی تکمیل کا اعلان فرما کر جو ہے وہ اپنی اس دعوت کو مکمل کیا، تو یہ ایک کامیاب داعی کی نشانی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کی تفصیل اسلامی دعوت کے نقطہ نظر کے اعتبار سے پڑھی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اسلامی دعوت کے نقطہ نظر سے کیا تفصیل ہے اور کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔